الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. صدق الله ربنا العلي العظيم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنے میں اور دیگر تمام معاملات و حالات میں رہبری اور رہنمائی کے لیے کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی ہے، اور ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ اسلام کی شریعت ایسی کامل اور مکمل شریعت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کسی اور طرف نہ جھانکنے کی گنجائش ہے اور نہ کسی اور طرف نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن مقصود قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کو سنانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی برحق ہم نے آپ کو خاص شریعت و نظام و قانون عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو مخصوص شریعت بخشی ہے، خاص قانون بخشا ہے، جامع نظام زندگی بخشا ہے۔ فاتبعها، آپ کو اسی شریعت کی پیروی کرنی ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی کوئی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون، زمین پر تیار کیے گئے قانون،
اور انسانی ذہنوں اور دماغوں کے ایجاد کیے ہوئے قانون انسان کی تشنگی اور پیاس کو بجھانے کا کام بھی نہیں کر سکتے اور انسان کی فطری ضروریات کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو صرف اللہ کے قانون کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ قانون جو آسمانوں پر تیار ہوتا ہے، وہ قانون جس کو رب العالمین ایجاد فرماتا ہے، وہ نظام جو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ اور اپنی حکمت بالغہ سے تیار فرماتا ہے، اس قانون کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی ہر قسم کی تشنگی کی سیرابی کا سامان بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی ضروریات کی تکمیل بھی ہوتا ہے، دنیا کی فلاح کا باعث بھی ہوتا ہے، آخرت کی نجات کا ضامن بھی ہوتا ہے، پرسکون زندگی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، تمام دشواریوں کا حل بھی ہوتا ہے، ہر روگ کا علاج بھی ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ خطاب کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں تو آپ کو سنائی پڑے گا کہ اللہ آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اللہ مجھے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو خطاب فرما رہے ہیں۔ رب العالمین کا خطاب ہے اپنے بندوں کے نام، خالق کا خطاب ہے مخلوق کے نام۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے آپ کو جامع خاص اور مکمل شریعت عطا فرمائی ہے، فاتبعها، آپ کو ہر طرف سے یکسو ہو کر، ہر طرف سے کنارہ کش ہو کر، ہر دوسرے خیال سے اپنے دماغ و دل کو محفوظ رکھتے ہوئے اسی شریعت کو فالو کرنا ہے، اسی نظام کی پیروی کرنی ہے، اسی قانون کے تابع رہنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو سچائی سے ناواقف ہیں، جو غفلتوں میں، گمراہیوں میں، سازشوں میں مبتلا ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ دنیا کے انسان وہ حکومتوں کی شکل میں ہوں، وہ عدالتی اداروں کی شکل میں ہوں، وہ افراد کی شکل میں ہوں، وہ گروپوں کی شکل میں ہوں، ان کے بنائے ہوئے قانون ہماری اور آپ کی ضروریات کی تکمیل کا سامان نہیں ہوں گے، ان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا انداز اختیار کیا، فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، دنیا کے قانون ساز ادارے تمہارا بھلا ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو دنیا میں نظام بنانا چاہتے ہیں اپنی عقلوں کے مطابق، اپنے دماغوں کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے رجحانات کے مطابق، اپنے پلانوں اور اپنی سازشوں اور اپنے منصوبوں کے مطابق وہ ہرگز تمہارا بھلا نہیں کر سکتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کے مقابل میں تمہارے کام نہیں آ سکتے، تمہارا بھلا نہیں کر سکتے، تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ دنیا کی ریت رہی ہے کہ ہر دور میں ظالم ایک دوسرے کے مددگار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر رہتے ہیں، ایک دوسرے کو طاقت پہنچانے والے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ تقوی کے راستے پر ہوں، جو لوگ ایمان کے راستے پر ہوں، جو لوگ اللہ کے نظام کو فالو کرتے ہوں، جو لوگ شریعت حقہ کی پیروی کرتے ہوں، دنیا کا کوئی شخص ان کا دوست ہو یا نہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان کی حامی ہو یا نہ ہو، دنیا کا کوئی گروپ ان کا سپورٹر ہو یا نہ ہو، واللہ ولی المتقین، اللہ ان کا حامی ہوتا ہے، اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے، اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے، اللہ ان کی فلاح و عزت کا سامان کر کے رہتا ہے۔ ھذا بصائر للناس، قرآن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ھذا بصائر للناس، یہ قرآن ہے جو پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے،
پوری انسانیت کے لیے بصیرت کا سامان ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی خاص ہدایت ہے۔ جو لوگ اس کلام پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہوتا جس کے تعلق سے ان کے پاس رہنمائی کا سامان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پورے یقین کے ساتھ رسول کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے منتخب افضل ترین برگزیدہ ترین پیغمبر ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ حالات کیسے ہی کچھ کیوں نہ ہو جائیں، ہم اللہ کی شریعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، اللہ کی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے وہ بدنصیب جو شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، اور اللہ کا کلمہ پڑھنے والے وہ خوش نصیب جو شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یہ دونوں اللہ کی ترازو میں برابر نہیں ہیں۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے وہ اور جو شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے وہ برابر ہو سکیں گے؟ ہرگز برابر نہیں ہے۔ جس کے سینے میں دین کا علم ہے وہ اس سے افضل ہے جس کے سینے میں دین کا علم نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں تقوی ہے وہ اس سے افضل ہے جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے۔ جس کا کردار پاکیزہ ہے وہ اس سے بدرجہ بلند ہے جس کا کردار گندا ہے۔ حالات ہر دور میں شریعت اسلام کے خلاف آتے رہے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گے۔ جو زمانہ نبوت کے دور سے دور ہوتا جائے گا، قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، حالات بڑھتے چلے جائیں گے آزمائشوں کے۔ ان حالات میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا کی طاقتیں جو مرضی چاہیں کریں، ہم ان کے مقابلے کے لیے جتنا کر سکتے ہیں ضرور کریں گے، لیکن سب سے بڑا کام ہمارا یہ ہو کہ ہم 100% اللہ کی شریعت کے پیروکار بن جائیں، اللہ کی شریعت کے پیروکار بن جائیں۔ یہ بات گزشتہ ہفتے بھی عرض کی گئی تھی اور کامن سول کوڈ کے تناظر میں عرض کی گئی تھی، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ لا کمیشن نے پورے ملک کے باشندوں سے اس معاملے پر رائے طلب کی ہے اور لاکھوں لوگوں نے اپنی رائے بھیجی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں موجود مجمع میں سے کتنے لوگوں نے اپنی رائے بھیجی ہے، لیکن ہمارے لیے آخری موقع ہے کہ ہم اپنی رائے بھیج دیں، ہم اپنی رائے بھیج دیں۔ جو ذریعہ متعین کیا گیا ہے، جو راستہ بتایا گیا ہے، مختلف تنظیموں کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر تمام ہندوستانی مسلمانوں کی مشترکہ اور متحدہ نمائندہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو راستہ بتایا گیا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر لا کمیشن تک اپنی یہ رائے پہنچا دیں کہ ہم اللہ کی شریعت میں مداخلت کسی طور پر قبول نہیں کر سکتے، اور اس ملک کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب پر، اپنے پرسنل لا پر مکمل عمل کی آزادی دے رکھی ہے۔ ہم کسی صورت میں یونیفارم سول کوڈ کو منظور نہیں کریں گے۔
آپ ہرگز اس بہکاوے میں مت آئیے کہ ایک یا چند یا ہزار یا سینکڑوں لوگوں کے رائے بھیجنے سے کیا ہوگا۔ رائے یہاں لکھی جائے نہ لکھی جائے، یہاں مؤثر ہو یا مؤثر نہ ہو، اللہ کے رجسٹر میں آپ کا نام لکھا جائے گا کہ یہ وہ مسلمان تھا جس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے جو اس کے بس میں تھا اس نے کیا۔ آپ اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام شریعت کے محافظوں میں لکھوانا چاہتے ہیں یا شریعت کے باغیوں میں لکھوانا چاہتے ہیں، آپ ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ بہت سے گروپ کام کر رہے ہیں اور وہ باطل طبقات کے ایجنٹ ہیں جو علماء کے خلاف، جو مسلم قائدین کے خلاف، جو ملی تنظیموں کے خلاف اکسا رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، جنہیں ہر ایک کی نیت پر شبہ ہے، جنہیں ہر ایک کے ارادوں پر شک ہے۔ ان سب کو ایک طرف ڈالیے، آپ صرف اپنی عقل کو استعمال کیجئے کہ آپ اپنا نام اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں شریعت اسلام کے محافظوں کی فہرست میں لکھوانا چاہتے ہیں یا شریعت اسلام کے باغیوں کی فہرست میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ میدان میں نہیں آ سکتے، لیکن کم از کم قانونی طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ لا کمیشن نے جو رائے مانگی ہے اپنی رائے پوری وضاحت کے ساتھ کھل کر کے بھیجیں کہ ہم کو یونیفارم سول کوڈ کسی صورت میں منظور نہیں ہے، اور اس ملک کے دستور نے ہمیں آزادی دی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی۔ ہم اسی آزادی کے ساتھ اب تک جیتے آئے ہیں، اسی آزادی کے ساتھ ہم جیئیں گے۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا تھا اور نبی کو یہ حکم دیا گیا تھا، نبی کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا گیا تھا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت۔ اے نبی اعلان کر دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادتیں، میری پوری زندگی اللہ اور اللہ کے نظام کے لیے ہے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر کرنے کا کام ہے، اور اصل کام وہی ہے جس کا ذکر پچھلے ہفتے بھی کیا گیا اور آج بھی اس پر توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنی زندگی میں 100% اللہ کی شریعت کی اتباع کا مزاج بنائیں، تقوی کی زندگی گزارنے کا عہد کریں، اور خاص طور پر جو ہدایات اصولی طور پر شریعت اسلام کی طرف سے دی گئی ہیں ان ہدایات کو 100% اپنی زندگی میں برتنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے مشن کے لیے، اپنی دین کی اشاعت کے مشن کے لیے قبول فرمائے، اور 100% شریعت اسلام پر دل کی بشاشت کے ساتھ 100% مکمل عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔